اسامہ بھائی یار آج میرے 3 کلائنٹس کی مجھے کالز آئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا ہے کہ ان کو پوزیشن لیٹرز آئیں اور حتیٰ کہ ان کو فائنل نوٹس آ گیا کہ پوزیشن لے لیں ورنہ آپ پہ پینلٹی لگ جائے گی. جہاں تک میری نالج ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ 3 سے 4 مہینے پہلے جماعت اسلامیہ بیرٹم کا کانٹیکٹ ہوا تھا. کافی یہ چیز لنگر آن ہوئی تھی اور اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا تھا اور پھر پیکٹ ہو گیا تھا کہ اب بحریہ کلائنٹس کو اسپیس دے گا اور ایک دم سے تنگ نہیں کرے گا پوزیشنس کے معاملے میں اور ڈیولپمنٹ چارجز کے معاملے میں. تو پھر اس کے بعد یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو بحریہ اپنی بات نہیں رکھ رہا، اپنے پلان سے ڈیویٹ کر رہا ہے. تو اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا جواب دوں اپنے کسٹمرس کو. یہ واقعی میں بڑی پریشانی کی بات ہے. جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ بڑے اس حوالے سے نا پریشان ہیں. اس میں ریزن یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ سٹارٹ ہوا اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو ڈیولپمنٹ چارجز سے یہ سٹارٹ ہوا کہ جی ڈیولپمنٹ چارجز، بلکہ اگر تھوڑا سا اس سے بھی پہلے جائیں تو پوزیشن سے سٹارٹ ہوا کہ آپ نے ابھی آ کے اپنا پوزیشن فورسفلی کہا گیا کہ جی ابھی پوزیشن لیں. اور بحریہ میں بڑی لمبی لائنیں لگی اور بڑے دنیا جو پینک ہو گئی کہ یار کیا ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے اگر مطلب ایسے اچانک ہی ایک لیٹر ایشو کر دیا گیا کہ آپ ابھی یہ پوزیشن لیں ادروائز آپ کے جو ہیں پلاٹس کو ریلوکیٹ کر دیں گے. آلریڈی لوگ بہت پریشان تھے اس میں کہ ہم یہ جو پوزیشن ہے وہ لیں نہ لیں. لوگوں کے تو آن گراؤنڈ پلاٹس ہی نہیں تھے. اور میرے خیال سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہوتے ہیں. وہ دسمبر کا میرے خیال ٹائم تھا اور اس وقت ایئر اینڈز ہوتے ہیں، کلوزنگز ہوتی ہیں. لوگ جو ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں ان کے کاروبار ہوتے ہیں تو ان کا ان دنوں میں آنا ٹریول کرنا بہت بڑا تو مشکل ہوتا ہے نا. تو کرسمس کی ہالیڈیز وہ پری بکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، نیو ایئر آ رہا ہوتا ہے، فلائٹ ٹکٹس نہیں ملتے، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، 10,000 مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنا تنگ کیا گیا اور اب دوبارہ یہ ہو رہا ہے. تو صفدر بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ میرا اس میں یہی کہنا ہے کہ ابھی تک تو کافی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ مسائل چل رہا ہے کہ ہیلتھ ڈیزیزز کی وجہ سے کوئی بھی جو لائے عمل وہ طے نہیں ہو پا رہا. اور لیکن دیکھیں میرا کہنا تو یہ ہے کہ حکومت نے ہر چیز میں ریلیف دیا ہے. کریڈٹ کارڈ ہولڈرز، لون ہولڈرز، اسکول کی فیس، بجلی کی جو آپ کا بل ہے، سب نے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو مؤخر کریں، انسٹالمنٹس میں دیں اور فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں عوام کو. یہاں پہ بحریہ ٹاؤن 31 مارچ کی ڈیٹ ڈال کے لیٹرز بھیج رہا ہے گھر پہ کہ نہیں جی آپ پوزیشن لیں اپنا ورنہ یہ پینلٹی پڑ جائے گی. یہ کہاں کے انصاف ہوا ہے؟ وہی تو بات سمجھ یہ نہیں آ رہی. جب جماعت اسلامی والا معاملہ اور سارا ایک سیٹلمنٹ ہوئی، لوگوں کو ایک سکھ کا سانس آ گیا کہ ٹھیک ہے چیزیں ڈیفر ہو گئی ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ چارجز. اچھا ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈیولپمنٹ چارجز کا کوئی نہیں اب پوچھ رہا. نہیں اب کیا ہو رہا ہے، ہیڈ آفس کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کا جو آرام سے اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس حد تک ریلیف دے دیا گیا کہ یہاں پہ بزنس رہے. مطلب پہلے تو بالکل ہی ایسے لوگوں نے ٹرانزیکشن ایون اسٹارٹ جو ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا یار جب ڈیولپمنٹ چارجز ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک زیادتی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ 35% تک لوگوں سے مطلب اچانک جی آپ کہہ دیں جی آپ ہمیں اتنے پیسے ایڈ آن کر دیں اور پھر کہیں جی وہ ایک بک آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے کہ جی آپ کو بعد میں ہم پیسے لیں گے. دیکھیں میں آپ کو کوئی طریقہ نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ایک اپارٹمنٹ جو 50 دفعہ بک چکا ہے، ہاں آپ مجھے بتائیں اب آپ جو لاسٹ اونر ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اس کا قصور تو نہیں ہے نا. بالکل وہ تو بلکہ بحریہ کی چیزیں جو پازیٹیو ہیں ان کو دیکھ کے بحریہ میں آئے. بالکل. تو بحریہ کو اپنی چیزیں پازیٹیو ہی رکھنی چاہیے انسٹیڈ آف کہ اب بندے پریشان کریں. بڑا ایک عجیب سا یہ سلسلہ شروع کیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو نا اب پوزیشن چارجز کے حوالے سے بہت سارے لوگ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے یار 4 سال میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس میں ایک بحریہ کا اپنی جگہ پوائنٹ ہے کہ اس کو بحریہ چاہ رہا ہے کہ پاپولیٹڈ کرے. آپ کو پتہ ہے جو دونوں پیٹرول پمپ ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تقریباً. وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان ڈیز وہ ان کی بھی آپریشنل ہو جائیں گے اور جو ساری جو ہے نا چیزیں یہاں پہ امتیاز آ رہا ہے. اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ساری ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ. مطلب پی ایس او کا بالکل وہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے آپریشن. تو یہ والی چیزیں ہیں جو بحریہ میں اسٹارٹ ہو رہی ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. بالکل یہ بڑی پازیٹیو ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر بحریہ نے اسی طرح کرنا تھا تو جن کسٹمرز جو بالکل ریلیکس ہو گئے تھے انہیں تھوڑا سا انٹیمیٹ تو کرتے ہیں. بالکل تھوڑا سا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ کہہ دیتے کہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا. اور وہ بھی ایسے وقتوں میں ہاں کہ جب وہ ایک کرائسس آیا آل اوور دی ورلڈ. بالکل اس وقت آپ اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں. یہ تو بڑا شیلو. ایون IMF پورے جو غریب ممالک کو ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے قرضے یہ وہ چیزیں
اور بینکس کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی سے ہم وہ پیسے نہیں مانگیں گے، تو بحریہ بجائے اس کے کہ ریلیف دے اپنے لوگوں کو جنہوں نے بحریہ کو بنایا، جنہوں نے انویسٹ کیا، جن کی وجہ سے بحریہ نے ساری چیزیں مینج کی، اب وہی لوگ جو ہیں وہ اب اتنے زیادہ بیچارے افیکٹیز تو آلریڈی تھے، تو اب وہ اور مطلب آل اوور دی ورلڈ ایک کرائسس ہے، لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. خاص طور پہ میرے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ اب جیسے سعودی عرب کی بات کریں، یو اے کی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اب جاب لیس ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس جاب نہیں ہے، وہاں پہ بندے مر رہے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں اور پیسے دیں. میرے کچھ دوست ہیں جو سعودی عرب، دبئی وغیرہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مارچ کی بھی سیلریز ہاف ملی ہیں، اور اب اپریل میں انہیں صرف بیسک پے ملی ہے اور رہائش ملی ہے، اور اب آگے کے دنوں میں، آگے کے مہینوں میں کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں. بہت پریشان. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستانی کمپنیز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، ان کی پیز بھی دی گئی ہیں، حکومت نے عوام کو ریلیف بھی دیا ہے، ڈیلی ویجز کو بھی ریلیف دیا ہے، انہیں راشن. انسٹیڈ آف کہ ہم اتنے کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ لوگوں کو ریلیف گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے اس حوالے سے. لیکن جو بحریہ ہے نا، جو اس کو اس صورتحال میں تو الٹا سپورٹ کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں، چیزوں کو ڈیفر کریں، ڈیفر کیا ان کو ڈیلیٹ کر دیں کہ نہیں ہم لیں گے ہی نہیں. اور میرے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کالز بھی آ رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ اس کے جو آپ کہہ لیں کہ پوزیشن وغیرہ پے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے وہ پے نہیں کر پا رہے. تو آیا کہ اور ان کو آگے سے یہ لیٹر بھی جا رہا ہے کہ اگر آپ پے نہیں کرو گے تو آپ کو اس کی پینلٹی ڈلے گی. تو اس کے بارے میں کوئی ہے؟ یہ بالکل بہت پریشان کن ہے. اور بندے جو مجھے مطلب میں بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا، اس کو بحریہ بھی بالکل آن کرے گا اور چیزیں ٹھیک سیٹل ڈاؤن ہوں گی، لیکن ہو نہیں رہا ہے، ایسا نظر نہیں آ رہا. یار لیٹرز پہلے تو میری پرسیپشن تھی کہ یہ لیٹرز جو ہیں یہ جو جماعت اسلامی کے معاہدے سے پہلے شاید وہ وہاں پہ بن گئے اور ڈسپیچ ہوئے ہوں گے، لیکن اوپر جب ڈیٹس دیکھی گئی ہیں تو وہ بالکل فریش نکلے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ کالز بھی گئی، گئی. لیکن صفدر بھائی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ کے کچھ کلائنٹس کی کال آ رہی ہیں، وہ پے کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. بہت سے کلائنٹ اس وقت شہر میں ایسے موجود ہیں جو اس وقت ٹرانزیکشنز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ان کی ریچ نہیں ہو پا رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوزیشن پے کر دینا چاہیے جو لوگ پے کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے وہ پے تو کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن ان فیوچر کیس لیکن ناٹ میجورٹی، کچھ لوگ ہیں. میں بتاتا ہوں اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے، میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ بحریہ ہیڈ آفس آئیں، آپ انہیں کہیں کہ یار ہم تو آلریڈی اتنے پریشانی میں ہیں، پرابلم میں ہیں، آپ انسٹیڈ ٹو ریلیف اس، ہم اس حالات میں ہم سے پیسے لے رہے ہیں، یا ان کو ڈیفر کیا جائے، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، ان کی انسٹالمنٹ بنائی جائے، ان سے مطلب کچھ لوگ آ کے بات کریں. ایون جماعت اسلامی کے ساتھ جیسے وہ ایک معاہدہ ہوا ہے، لوگوں کو دوبارہ اسی فورم پہ جا کے بات کرنی چاہیے کہ یہ ایگریمنٹ کہاں گیا، یہ مدد ساری کہاں گئی. نہیں، وہ پورا ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ ہوا تھا، اس میں کافی سارے پوائنٹس تھے. سر ایون ہیڈ آفس میں لگا، وہاں پہ وہ لگایا گیا تھا. 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، بہت آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد اب میرا تو یہی کہنا ہے کہ جیسے پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں ریلیف مل رہا ہے ہر جگہ پہ، ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہمارے ملک میں بھی اسی طرح، تو میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ریلیف دینا چاہیے، اور یہ کسٹمرز کا حق بنتا ہے. چلیں، میرا خیال اب یہ ہے کہ کل ہم جو ہمارے مارکیٹ کے اور دوست یار ہیں، جو ہمارے فیلو ایجنٹس ہیں، ان سے تھوڑی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کل پھر بیٹھ کے تینوں دوبارہ اس بات کو تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے اور کسٹمرز کو کس طرح گائیڈ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ بہت لوگ پریشان ہیں جو ادھر کال کر رہے ہیں ہیڈ آفس کی طرف، ان کو ادھر سے اچھا بات سارا یہ کہ اسٹاف بھی پورا نہیں ہے، ان کو رسپونڈ نہیں ہو رہا، بہت مطلب وہ دنیا خاص طور پہ پریشان ہے اسی لیے کہ یار ہوئے گا کیا. مطلب اب یہاں پہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو لیور آن کیا جائے، چیزوں کو ریلیف دیا جائے، ہو نہیں پا رہا. ٹوٹلی آپریشنل بھی نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ پارشلی طور پہ جو ہے نا اس کو رن کیا جا رہا ہے، ٹوٹلی آپریشنل بھی نہیں. آفس کو نا جی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، یہ ہے کہ مطلب کام ہو رہا ہے. تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مطلب بحریہ کی یہ بھی تو انفرادیت ہے، مطلب اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ لوگ اب یہاں پہ آ کے پریفر کیوں کر رہے ہیں رہنے کو، کہ جس طریقے سے کراچی کا حال کیا گیا ہے
مطلب وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں. بالکل. اور بیریا میں آپ دیکھ لیں شروع سے بتایا کہ آپ اس طریقے سے ماسک لگائیں, جی. سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں, آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں, ایجوکیٹ پراپر کیا گیا. دیکھیں آپ یہ ایک نہیں اچھا یہ ایڈ بات ہے, آپ کی اس بہت لیے لوگ زبردست کوشش ہے. کر رہے ہیں کہ بیریا آئیں. یہ بات آپ کی بہت زبردست ہے. آپ چلے جائیں بلال اسٹور یا مرحبا اسٹور یا کسی بھی میٹ شاپ, وہاں پہ ان کا ایک سیکیورٹی کا اسٹاف اور ایک بحریہ کا بلو یونیفارم اسٹاف کھڑا ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, آپ کی مدد کرنے کے بالکل لیے. ایسے ہی. تو دیٹس نو ڈاؤٹ کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. بہت اچھی. اور لوگ جو کالس کر رہے ہیں, جو پیمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں, جو آنا چاہ رہے ہیں, وہ چند لوگ ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں ہر کوئی یہاں موجود نہیں ہے, ہر کسی کے وسائل نہیں ہیں. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کو پھر اپنی سچویشن دیکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے, لیکن اوور آل میرے حساب سے یہ پوزیشن فورس کرنے کا فیصلہ صحیح نہیں. ہاں انٹائر ہول نیشن کے لحاظ سے جو ہے نا پھر ان کو آپ کہہ لیں کہ سوچنا چاہیے اور ریلیف دینا چاہیے. چلیں میرے خیال پھر کل اس پہ تھوڑی فردر ڈسکشن کرتے ہیں, مارکیٹ میں ٹچ ہو کے کہ لوگ اور کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کیا تاثر ہے. تو کل اس کو لیٹس سی کہ ہیڈ آفس بھی جا کے اس حوالے سے کچھ بات کی ہے, انفارمیشن نکالی جائے, جو پتہ چلے ہمیں, تو ہم اپنے کلائنٹس کو بھی بتائیں کہ اس حوالے سے گائیڈ بھی کریں, کیونکہ ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ کچھ بیریا اس کے حوالے سے ریلیف دے دے گا. آئی ہوپ سو. انشاءاللہ.